السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا انٹروڈکشن ہم نے پڑھا، پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جو سب سے پہلی سورہ ہے قرآن کی۔ ہم نے جانا کہ قرآن کیسے دو الگ الگ جگہوں پہ نازل ہوا ہے، مکہ اور مدینہ میں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن کا جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ 114 سورہ میں الگ الگ بٹا ہوا ہے، اور یہ ساری سورہ یا تو ان میں سے کچھ مکی ہیں یا تو کچھ مدنی ہیں، اور جو سورہ ہم نے پڑھی الفاتحہ یہ مکی تھی۔ بٹ اب نیکسٹ سورہ جو ہے یہ مدنی ہے، سورۃ البقرہ۔ یہ بڑا عجیب سا ہے، قرآن شروع کا تو نازل ہوا مکہ میں، اس کے بعد مدینہ میں، لیکن پہلی سورہ مکی کے ہونے کے بعد فوراً مدنی سورہ آ گئی۔ یہ بھی جو طریقہ ہے آرگنائزیشن کا، یہ بھی ایک ڈیوائن آرڈر ہے۔ اللہ نے خود یہ آرڈر بنایا قرآن کا۔ بھلے ہی یہ جو آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ نازل ہوتی ہے 13 سال کے بعد جب مدینہ ہجرت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آتی ہیں قرآن میں دوسرے نمبر پہ ان ٹرمز آف آرڈر، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی جو مین انفارمیشن ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا نام البقرہ کا مطلب ہے دا کاؤ یا پھر گائے۔ دوسری چیز، یہ سورہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن کی، اس میں 286 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد یہ سورہ ایک ایسی سورہ ہے جو بات کرتی ہے خاص طور سے بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل میں بھی یہودیوں سے۔ سورۃ آل عمران جو نیکسٹ سورہ ہے تیسری، ان دونوں کو کہا گیا ہے الزہراوین، یعنی دو چمکدار چیزیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو ان کو پڑھے گا، ان پہ عمل کرے گا، انہیں سمجھے گا، ان کو وقت دے گا اپنا، قیامت کے دن یہ دو سورہ اس کی طرف سے حجت کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا نام جو آتا ہے البقرہ، ایک قصہ ہے گائے کا، بنی اسرائیل کا ہی قصہ ہے، اسی کے اوپر یہ نام پڑا ہے سورہ کا۔ اس کے ساتھ جو مین اس سورہ کا کرکس ہے وہ ہے کہ یہ سورہ بات کرتی ہے انسان کے ایمان کے بارے میں۔ یہودی اور کرسچن یہ دو لوگ ہیں جو کہ بنی اسرائیل سے نکل کر آئے ہیں اور اہل کتاب ہیں، تو ان کو جو باتیں اللہ نے کہی ہیں وہ ان دو سورہ میں خاص طور سے کہی ہے۔ اور اس سورہ میں البقرہ میں اللہ نے بات کری یہودیوں سے، اور کیا بات کری ہے کہ آپ لوگ ایمان کو درست کریے۔ دیکھیے دونوں لوگ کے ساتھ پرابلم کیا ہے، یہودی ایسے ہیں جو کہ ایک اللہ میں مانتے ہیں، توحید پہ ہیں، تو ان کو اسلام بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھانا۔ تو سورۃ البقرہ میں جب ان سے بات ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایمان کو درست کریے، آپ اللہ کی باتوں کو مانیے۔ دوسری طرف جب آل عمران میں بات ہوگی کرسچن سے، تو ان کو ایمان کے لیے نہیں کہا جائے گا، ان کو پہلے اسلام کو ہی درست کرنے کو کہا جائے گا کہ پہلے آپ شرک سے ہٹ کے توحید پہ آئیے۔ تو یہ بڑا ڈیفرنس ہے ان دونوں سورہ میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کی شروعات ہی کیا ہے، یہ ہماری جو دعا ہے نا پچھلی سورہ میں ہم نے کری تھی الفاتحہ میں، اس کا جواب ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے۔ تو اب اللہ اس سورہ کی شروعات ہی کرتے ہوئے جواب دیتا ہے اس چیز کا جو ہم نے دعا کری تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم۔ اب یہ دو طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ صاف صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ الف لام میم کا کوئی مطلب نہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، انڈیویجول لیٹرز ہیں یہ، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ دوسرا انٹرپریٹیشن جو کچھ لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الفابیٹس کے ذریعے اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے چیزیں، اور ان کے ذریعے پھر ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریڈنگ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا وہ چیز،
اسی لیے انڈیویجول لیٹرز آ رہے ہیں تاکہ ایک طریقے سے ایجوکیشن ملتی رہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسے حروف ہیں جو میڈیٹیشن میں کام آتے ہیں، لوگ کو اللہ پہ ایک طریقے سے ہوتا ہے نا جو دوسرے ریلیجن میں ہوتی ہے دھیان کرنے والی چیز، میڈیٹیشن ٹائپ کی چیز، الف لام میم الف لام میم الف لام میم بولتے بولتے بولتے، تو الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے اس چیز کو، لیکن سب سے آسان لینگویج میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ الف لام میم کیا ہے۔ اگلی آیت آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہی کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، بالکل ہی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ متقین، وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں اللہ پہ، ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ تو ہم نے جو دعا کری تھی اللہ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے، اس میں سیدھا راستہ ہے آپ کے لیے، بس کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے جو اللہ نے اس کتاب میں آپ کو کہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، آپ کو اس راستے پہ چلنا ہے، ان نیک کاموں کو کرنا ہے جو اللہ نے اس کتاب میں کہا ہے کہ وہ نیک کام ہے آپ کے لیے۔ تو بیسکلی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہدایت چاہیے، یہ کتاب آپ کے پاس ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر کچھ کرائٹیریاز اور بڑھتے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے جو ایمان لائے غیب پہ۔ اب غیب ایسی چیز ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جیسے سب سے پہلے اللہ خود ہے غیب میں، ہمیں دکھتا نہیں، اس کے بعد فرشتے ہیں، جن ہیں، اللہ کے جو انبیاء 7 آسمان پہ، 7 آسمان 7 زمین، یہ خود جنت جہنم روح برزخ سب چیزیں غیب کی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان لاتا ہے ان تمام چیزوں پہ ان کو ہدایت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرتے ہیں اپنی نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ پہلے یہ چیز کلیئر کر دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو دی ہے چیز جو آپ کے پاس ہے، اور ہم آپ کو اس میں سے حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو خرچ کرنا ہے لوگوں کی مدد کے لیے۔ تو یہ مت سمجھ کے بیٹھیے گا کہ میں نے کمایا ہے یا میری محنت ہے، اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ بہت لوگ محنت کرتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے، آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ کی قسمت ہے، آپ کے قدر میں اللہ نے لکھا ہے تو آپ کو مل گیا ہے۔ اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لے کر آتے اس چیز پہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پہ جو نازل ہوا ہے آپ سے قبل، آپ سے پہلے، یعنی توریت یا انجیل جو بھی آئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت توریت یا انجیل موجود ہے اس پہ ایمان لانا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے بدلاؤ ہو چکے ہیں، تبھی اللہ نے قرآن بھیجا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ایمان لانا ہے اللہ کی کتاب پہ جو آپ کے پاس موجود ہے قرآن، اور اس چیز پہ کہ اللہ نے اس سے پہلے کتابیں بھیجی ہیں اپنے انبیاء کو، جو کہ توریت تھی، انجیل تھی، زبور تھی، یہ ساری۔ یہ تک آتا ہے کہ اللہ نے ٹوٹل 105 صحیفے نازل کیے، جس میں سے 50 شیس علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ ان کو یقین ہے۔ ایسے لوگ جو ہدایت پانے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو 2 چیز آ گئی، شروع ہوتی ہے کس چیز سے؟ وہ لوگ جو تقوی رکھنے والے ہیں، اور آخری میں کیا چیز ہو گئی؟ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ اللہ سے ڈریں گے، تقوی رکھیں گے تو آپ آخر میں کامیاب ہوں گے۔ پھر اگلی چیز آتی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
ان کے لیے سب برابر ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح غلط حرام حلال، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہی نہیں اللہ پہ، ان کے لیے ڈرانا، حرام حلال بولنا، کسی چیز سے انہیں منع کرنا، ان کے لیے کوئی فرق پڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ لا یومنون، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ کتنا بھی بول لیجئے ان کو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خود سے فیصلہ کیا ہے اس چیز کا کہ ہمیں نہیں ماننا۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو آپ زبردستی اسے کیسے منوا سکتے ہیں؟ آپ کا کام ہے اسے بتا دینا اللہ کے دین کے بارے میں، اس کے بعد اس کی مرضی۔ اگر وہ ایمان نہیں لانا چاہتا تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ نے کہہ دیا، بات ختم، آپ کا اپنا جو ایک رسپانسبلٹی آپ کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ کہہ رہا ہم نے ایک سیل لگا دیا ہے ان کے دل پہ۔ مطلب دو طریقے سے انسان کو اللہ کے دین کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے، ایک ہے ان کو سنائی دے گا اگر آپ بتائیے گا، دوسرا ہے دکھائی دے گا۔ تو یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا اللہ نے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یعنی ہم نے ان کے دل کو سیل کر دیا، ان کے کانوں پہ کو سیل کر دیا، اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ آپ اگر ان کو سنائیے گا تو وہ سنیں گے نہیں قرآن، آپ ان کو دکھائیے گا کہ خود پڑھ لو قرآن تو بھی نہیں جانیں گے، منع کر دیں گے پڑھنے سے۔ اور اگر تھوڑا بہت قرآن ان کو سنائی دے جاتا ہے، دکھائی دے جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہا پھر ان کے دل میں نہیں اترے گا وہ، صرف ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے پھر ایک عظیم بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک جنرل بات تو ہو گئی ہے، لیکن اس میں اگر ہم لوگ کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا کہ کہاں پہ کن کے پاس نازل ہو رہی آیتیں، تو یہ خاص طور سے جو یہود موجود ہیں ان کے بارے میں آیتیں ہیں، ان کے سامنے ان کے لیے نازل ہو رہی تھی اس وقت، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو کہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لیکن انہوں نے تب بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے آخری، کیونکہ پہلی چیز تو ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، یہود نہیں ہیں آپ، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر ایک عرب کو مان لیا ہم نے نبی اپنا، تب تو بھائی ہم لوگ عرب کے تابع ہو جائیں گے، عرب سے نیچے کیسے ہو سکتے ہیں ہم لوگ، تو ان سے بیٹر ریس ہے۔ تو ایک ریس والی چیز بھی تھی ان کے لیے، اس لیے بھی وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی بات مانتے تو قرآن کو ماننا پڑتا، شریعت پہ عمل کرنا پڑتا، حرام حلال کرنا پڑتا، انہیں کچھ نہیں کرنا تھا یہ، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جتنا بھی بتا دیجئے اترے گی ہی نہیں ان کے دل میں بات۔ پھر آگے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں ایسا بھی انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، مطلب اس طریقے کے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ بھائی ہم تو ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پہ بھی، یعنی اللہ پہ بھی ایمان لا رہے ہیں ہم اور آخرت پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایک بے پیندے کا لوٹا رہتا ہے، آپ کے پاس ہیں تو ہاں بھائی آپ صحیح ہیں، وہ ان کے پاس ہے تو بھائی آپ صحیح ہیں، تو وہ چیز کرنے والے انسان کی آپ کے پاس ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پہ بھی آخرت پہ بھی، پھر اپنے لوگوں کے پاس گئے ادھر ادھر تو کہہ رہے یار ان کے ساتھ تو خالی باتیں کر رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے لوگ بھی ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں اللہ کو، یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے، بیوقوف بنا لیں گے، سوچ رہے ہیں کہ یہ اگر جھوٹا کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے تو جو ایمان والے ہیں اللہ کے نبی یہ لوگ سب لوگ مان جائیں گے ان کی بات۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں اس چیز کا کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں،
آپ اتنے غلط راستے پہ چلے جا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے خلاف جا رہے ہیں پیٹھ پیچھے، اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دھوکے بازی والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ خود اپنے آپ کو جہنم میں یہ ڈھکیل رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بیلنس ہو کے کھڑے ہیں دونوں طرف۔ ان کو معلوم نہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ کتنا غلط جا رہے ہیں یہ۔ فی قلوبہم مرض، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے قلب میں، ان کے دل میں مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور کس چیز کی بیماری ہے دیکھ کے پتہ چلے گا۔ فزادہم اللہ مرض، اور اللہ اس مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ مرض ہے ہپوکریسی کا، منافقت کا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس طریقے کی حرکت کرے گا ہم اس کے اس مرض کو، اس منافقت کو اور بڑھا دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بہت ہی علیم، علامت والا عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مستقل جھوٹ بولنے والے لوگ تھے، اس لیے اس وجہ سے انہیں بڑی علامت والا عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ جتنی باتیں دیکھیں چل رہی، شروع ہوئی تھی کفر کرنے والوں کے بارے میں، لیکن بہت تھوڑا سا اللہ نے کہا۔ اس کے بعد آگے بات آنے لگی منافقوں کے بارے میں، کیونکہ مدینہ میں منافقین تھے، منافقین مکہ میں نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، چند لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ، پھر وہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ۔ اب جو لوگ مدینہ میں ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا نا مدینہ میں، کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے وہاں کے۔ اب یہ دو قبیلے کے جو لوگ تھے وہاں پہ ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، تو اس کے جو بڑے سردار تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ینگ لوگ جو یوتھ ہیں وہ سردار بنتے ہیں، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اس ٹائپ کے لوگ۔ تو یہ لوگ آتے ہیں، اللہ کے نبی کو لے کر جاتے ہیں اور اپنا وہاں پر سردار بنا لیتے ہیں۔ اب ایک نیا سردار آ گئے ہیں، وہ ایک نئے دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگ کے لیے لات جو تھی گوڈس ان کی، وہ بڑی عزیز تھی، اس کی عبادت کرتے تھے، عزا کی بہت عبادت کرتے تھے وہ لوگ۔ تو انہیں یہ سب چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک ان میں بندہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بندہ ایسا تھا کہ وہ جو بڑے لوگ تھے نا سرداروں کے، ان میں سے زندہ بچا تھا، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا مجھے سرداری ملے گی، لیکن اس کو نہیں ملی، اللہ کے نبی کو لوگوں نے سردار بنا دیا۔ تو وہ ایک طریقے سے منافقوں کا لیڈر بنا۔ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ جو اللہ کے نبی کے خلاف تھے لیکن دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، یہ سب لوگ منافقین اس کے ساتھ، اس کے انڈر میں رہتے تھے۔ پھر اس بندے نے دھیرے دھیرے کر کے جنگوں میں دھوکہ دیا، احد میں جا رہے تھے 300 آدمی اس کے ساتھ میں تھے، سب کو لے کے واپس چلا آیا، تو بہت ساری چیزیں ایسی کری۔ تو یہ جو منافقین موجود ہیں ان کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے پاس، جو 3 قبیلے ہم نے جانے کل کہ یہودی کے وہاں موجود تھے آلریڈی، جو بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو النضیر تھے، ان کے ساتھ ملے رہتے تھے یہ، کبھی یہ قریش کے ساتھ مل جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا اس چیز کے بارے میں کہ یہ منافقی والی حرکت ہے، اور ان کو آپ جتنا بھی دعوت دیجئے، جتنا سمجھائیں، یہ سمجھیں گے نہیں، اور آپ ان کے نیچر کو پہچانیے کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اندر ہی اندر۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، منافقین دھوکہ دے رہے تھے اندر ہی اندر، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ریکگنائز کریے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کوالٹیز کیا ہے۔ اور وہ کوالٹیز اللہ نے بتائی کہ یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کے جیسے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو ان کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد بڑی غضب کی چیز ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو قالوا انما نحن مسلمون، یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو مصلحون ہیں، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو صلح کرانے والے ہیں، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا تھا اس میں بھی کہ جب جنگ کی بات آتی تھی نا تو منافق منع کر دیتے، ارے نہیں بات چیت سے بات ختم کر دی جائے، بات چیت ہر بات کیسے بات چیت سے کر لیا جائے تاکہ انہیں جنگ کرنا نہ پڑے۔ اب جنگیں جو ہوئیں انہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی کی جو لیڈرشپ ہے مدینہ میں ایٹ لیسٹ، اس کو تو کم سے کم کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ قریش تو چاہتے تھے کہ جتنے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے ان کو بلایا جائے مکہ واپس، پھر غلام بنا کے یا ظلم کرا جائے، قید کر دیا جائے۔
لیکن مسلمانوں کا پلان الگ تھا، اللہ کے نبی کا اللہ کا پلان الگ تھا، اور منافقین نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے طریقے کے کانفلکٹ میں پڑنا پڑے، تو بار بار یہی کہے کہ ارے نہیں، بات چیز سے سر ٹال لیجیے چیزیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بولتے ہیں ایسی باتیں کہ ہم تو صلح کرانے والے ہیں، لیکن اصل میں یہ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، اللہ کہہ رہا الا یعنی بے شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس چیز میں، یہی ہیں جو اصل فساد کرنے والے لوگ ہیں، ادھر کے بھی ہیں ادھر کے بھی ہیں، دوگلا پن کر رہے ہیں۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، اب یہ بڑی غضب کی چیز آ رہی ہے، کما آمن الناس، اس طریقے سے جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب لوگ کی جب بات ہو رہی نا، یہاں اگزامپل ہو رہا ہے مہاجرین کا، ایسے لوگ جو کہ مکہ میں تھے، وہ لوگ ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے صرف ایمان کے لیے۔ ان سے کہا جا رہا ہے ان سے سیکھیے ایمان کیسے لایا جاتا ہے۔ قالو، تو وہ جواب دیتے ہیں، انؤمنو کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایمان لے کر آئے ان صفحہ کے جیسے، یہ بیوقوف لوگ، نعوذ باللہ، صحابہ کو وہ کہہ رہے ہیں سب مہاجرین کو کہ یہ بیوقوف لوگ جو سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں اللہ کے چکر میں، یہی کہنے کا مطلب ہے ان کا، تو ہم ان کی طرح ایمان لیں، سب کچھ گوا دے کیا اپنا دنیا میں۔ الا، پھر اللہ کہتا ہے بے شک کوئی ڈاؤٹ نہیں اس چیز میں، انہم ہم الصفحاء، کہ بے شک یہ لوگ ہیں خود جو منافقین ہیں، یہ صفحاء ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ولیکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ جو مہاجرین کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کی طرح تھوڑی نہ ایمان لایا جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ اصل میں ایمان ہوتا کیا ہے۔ تم دنیا کے چکر میں جو پڑھے اور ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہو نا، انہوں نے اپنی جنت بنا لی ہے آلریڈی، تم بیوقوف ہو، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر بھی یہ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، قالو، تو ان سے کہتے ہیں آمنا، کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذْ خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، پھر لیکن جب یہ خلوت ہوتی، جب ملنا جلنا ہوتا ہے ان کا ان لوگوں کے ساتھ جو شیاطین، اب شیاطین اللہ نے ہر کفر کرنے والے کے لیے نہیں کہا ہے، شیاطین ورڈ اللہ نے یہاں یوز کیا ان لوگوں کے لیے جو ندوہ کرتے تھے، یعنی سیکرٹ میں گیدرنگ کرتے تھے، رات کے وقت میٹنگ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے خلاف کچھ پلاٹ کیا جائے، ان کے لیے کہہ رہا اللہ کہ ان سے بھی ان کی ملاقات ہوتی، ان سے بھی بڑی دوستی ان شیاطین سے، اور جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو انا، بے شک معاکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی، انما نحن مستہزئون، اور ہم تو بے شک مستہزئون میں، ہم تو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے ہم جا کے سچ میں ایمان لا رہے ہیں؟ مذاق میں بولتے ہیں وہ سب، کوئی ہم سیریس تھوڑی نا، ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے منافق لوگ دوگلا پن کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون، لیکن اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی طغیانی میں، ان کے گمراہی میں، ان کے حد سے زیادہ بڑھ کے گناہ کرنے میں، تاکہ وہ یعمہون، بھٹکتے رہیں، اسی اندھے کی طرح بالکل غلط کام کرتے رہیں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اپنے گمراہی میں پھنسے رہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک الذی اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے کیا؟ الضلالۃ، ضلالت کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے۔ یہ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے صرف ضلالت ہوگی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے ہدایت بیچ دی، اللہ کا راستہ بیچ دیا کہ ہمیں اس پہ نہیں چلنا، ہمیں صرف دنیا سے مطلب ہے، دنیا میں دونوں طرف سے ہمیں عیش چاہیے خالی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی جو تجارت ہے، ان کا جو بزنس ہے، یہ ٹرانزیکشن انہوں نے کیا ہے، وما کانوا مہتدین، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو نہ ہی ان کا جو تجارت ہے، جو ٹرانزیکشن ہے کہ ضلالت انہوں نے لے لی، انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف جا کر کے کچھ کیا دنیا کے چکر میں، تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی پھر یہ مہتدین، ہدایت پہ آئے۔
دنیا میں بھی نقصان ہو گیا، آخرت میں بھی نقصان ہو گیا۔ آخرت تو اس لیے کیونکہ آپ نے اللہ کے خلاف جا کر کے کچھ کیا، اور دوسری دنیا میں اس لیے کہ جنگیں ہوئی، مسلمان جیت گئے، پورے میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، تو اس میں بھی آپ ہاری گئے منافقوں میں ہو کر کے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نار۔ اب اللہ ایک مثال دے رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، لیکن پھر جب اس نے روشنی کری اس کے ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے اس کا نور لے لیا۔ اور دوسری چیز وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور پھر چھوڑ دیا اس کو اندھیرے میں تاکہ وہ دیکھ نہ سکے۔ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں کہا کیا جا رہا ہے، اللہ نے کہا انہوں نے ایک آگ جلائی جس سے روشنی ہوئی، لیکن اللہ نے اس کا نور ہی چھین لیا، تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن اللہ نے دیا، انہوں نے منافقی والی چیز کی، تو اب قرآن پڑھا ہے ان کے سامنے، لیکن یہ پڑھ نہیں سکتے، اس سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سمن بکمن امن فہم لا یرجعون، سمن یعنی ڈیف، سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، اور امن دیکھ نہیں سکتے، ڈیف ڈم بلائنڈ، اور فہم لا یرجعون، تو وہ نہیں پلٹ کر آئیں گے، یعنی صحیح راستہ جو اللہ کا ہے اس پہ یہ نہیں آنے والے۔ ایک اور طریقے سے اسے سمجھا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے ہدایت پانے کی جو ابیلٹی رہتی ہے نا، وہ کھو دی ہے، اب یہ ہدایت مانگ تک نہیں پائیں گے اللہ سے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون، اللہ کہہ رہا ہے یا پھر اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ ایک بارش کا طوفان آتا ہے جس کے اندر ظلمات یعنی اندھیرے ہیں، اور رعد یعنی تھنڈر ہے، برق لائٹننگ ہے، بجلی ہے، مطلب ایسی چیز جس سے کانپ اٹھتا ہے انسان، خوف کی چیز ہے بہت زیادہ۔ اور اس کے لیے ان کا جواب کیا رہتا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ صاعقہ کہتے ہیں بجلی جب کڑکتی ہے، بہت زور سے آواز آتی ہے، اس میں اتنا خوف ہوتا ہے کہ اس ڈر سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں کہ وہ آواز کان میں نہ جائے، اتنا ڈر ہوتا ہے کہ موت کا ڈر ہونے لگتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ محیط ہے جو بھی کفر کرنے والے ہیں ان کا۔ تو اب یہاں دیکھیے یہ سمجھایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ اس طریقے سے اترتا ہے لوگوں پہ جو منافق ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، کہ ان کے لیے بجلی کڑکتی ہے ایسی کہ ڈر کے مارے انسان کان میں انگلی ڈال لیتا ہے بھیا کہ سنائی نہ دے، سنائی دیا ڈر ہو جائے گا موت تک کا کہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ تو قرآن اس طریقے سے ان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، ان کو اتنا زیادہ ڈرا رہا ہے، لیکن یہ اس سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں، یہ ڈر کے مارے کان میں انگلی ڈال کے بند کر دے رہے ہیں سننا کہ نہیں سنیں گے ہم، ہو سکتا ہے اسی سے بچ جائیں۔ آپ بات کریے دین کے بارے میں، لوگوں کو بتائیے صحیح غلط کچھ، تو ان کا ری ایکشن عجیب و غریب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو آپ سے کہیں گے ٹاپک چینج کرو بھائی، اس بارے میں بات نہیں کرنی، کچھ اور بات کرو۔ کچھ لوگ کہیں گے ارے تم مولانا ہو گیا یار، ہر وقت یہی سب باتیں کرتے رہتے ہو، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر زیادہ دین کے بارے میں پتہ چل گیا نا تو عمل نہیں کریں گے، اور زیادہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی، اللہ اور ناراض ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جاننا ہی نہیں چاہتے دین کے بارے میں چیزیں، انہیں لگتا ہے زیادہ جان لیا تو پھر حساب ہو جائے گا، زیادہ عمل کرنا پڑے گا، غفلت میں جینا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور سب سے غضب کی چیز کیا آ گئی نا کہ ابھی تک بات ہو رہی تھی منافقین کی، اللہ کہہ رہا ہے باہری طور پر تو منافق ہیں وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن دل سے وہ کفر پہ ہی ہے، ان کے اندر ایمان بالکل ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اللہ نے کہا، یقاد البرق یخطف ابصارہم، جو بجلی چمکتی ہے وہ ان کی آنکھوں کی روشنی لے لیتی ہے تھوڑی دیر کی، یعنی اتنی زیادہ تیز روشنی ہو جاتی ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، جیسے اگر آپ لائٹ لگائیے ایک دم آنکھوں میں پھر نہیں دکھے گا نا کچھ، تو ویسے کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بھی تھوڑی سی روشنی ہوتی وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واذا اظلم علیہم قاموا، تو تھوڑی سی اچانک سے روشنی چلی جاتی ہے اور اندھیرا آ جاتا ہے اور وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں،
ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم، اور اللہ چاہتا تو ان پوری طریقے سے لے لیتا ان کے سننے کی اور دیکھنے کی طاقت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ، ہر شے پہ قادر ہے۔ اب اس کو کیا سمجھا جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ان کو ملا ہے، تھوڑا بہت یہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی روشنی آتی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ چلو اچھا تھوڑا سا عمل کیا جائے، کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر اندھیرا آ جاتا ہے۔ اندھیرے کا مطلب یہ نہیں قرآن کچھ غلط بات کہہ دیتا ہے، اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کچھ بات ایسی آ جاتی ہے جس پہ عمل کرنا ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے، تو یہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، اتنا ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے اتنا عمل کر پائیں گے۔ 5 ٹائم کی نماز نہیں ہو پائے گی، 3 ٹائم پڑھ لے رہے ہیں بس بہت ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ چلو اچھا خنزیر نہیں کھائیں گے، شراب نہیں پئیں گے، لیکن ربا تو لینا پڑے گا نا، کیا کر سکتے ہیں، تو وہاں پر یہ رک جاتے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ابھی بھی راستہ ہے تمہارے پاس، کیونکہ ہم نے ابھی بھی پوری طریقے سے تمہاری آنکھوں کی روشنی اور سننے کی طاقت نہیں لی ہے، ابھی بھی تم قرآن سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، ابھی بھی پوری طریقے سے ایمان لا سکتے ہو، منافقی سے باہر آ سکتے ہو۔ تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اللہ نے موقع دے رکھا ہے کہ ابھی بھی صحیح راستے پہ آ جاؤ، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہو سکتا ہے زیادہ موقع نہ دے، اللہ آپ کی پکڑ کر لے فوراً ہی۔